بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ایک شخصیت ہیں، حضرت میر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جد سادات حسینیہ عابدیہ حمدانیہ پاک و ہند، المعروف سید علی ولی شاہ حمدان۔ میر کبیر سید علی بن شہاب الدین حمدانی 1314 سے 1384 عیسوی تک ان کا دور ہے۔ ایک ایرانی بزرگ اور مبلغ اسلام تھے جو کہ ایران کے صوبہ حمدان سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی حمدان کی نسبت سے ان کے نام کے آگے حمدانی لکھا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش پیر 12 رجب المرجب 714 ہجری بمطابق 1314 عیسوی ایران کے شہر حمدان میں ہوئی، اور ان کی وفات 786 ہجری بمطابق 1384 عیسوی میں ایک روایت کے مطابق کنار، جبکہ حقیقت میں پاکستان کے شہر ضلع مانسہرہ میں وادی پکھل میں نکوٹ کے مقام پر ہوئی، جہاں اب بھی شاہ حمدان کی بیٹھک اور جگہ وفات محفوظ ہے۔ وفات کے بعد جسد خاکی کو ان کے پیروکار سابقہ سوویت یونین کی ریاست اور موجودہ آزاد ریاست تاجکستان کے شہر ختلان میں لے گئے اور وہیں پر تدفین ہوئی۔ وفات سے تدفین کے سفر میں جنازہ کے قافلے پر بادلوں کا سایہ مسلسل موجود رہا۔ ریاست جموں و کشمیر میں اسلام کو پھیلانے اور ثقافتی ڈھانچے میں ان کا سب سے زیادہ کردار ہے۔ وہ شاہ حمدان یعنی حمدان کا بادشاہ اور امیر کبیر یعنی عظیم کمان کرنے والا کے القاب سے بھی مشہور ہے۔ انہوں نے روحانیت اور تصوف پر کئی مختصر مقالے بھی لکھے ہیں۔ علامہ اقبال جیسے عظیم شاعر نے بھی اپنی شاعری میں شاہ حمدان امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے۔ آپ کا نام علی اور لقب شاہ حمدان امیر کبیر علی ثانی کے علاوہ تاریخ دانوں نے کئی دوسرے القاب سے بھی نوازا ہے، جیسے قطب زمان، شیخ، شیخان جہان، افضل المحققین شامل ہیں۔ شاہ حمدان پر ایک تحریر از پروفیسر بشیر احمد نحوی، ڈائریکٹر اقبال انسٹیٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی ہے۔ ابتدائی زندگی سید علی حمدانی ایک معزز خاندان میں ایران کے شہر حمدان میں پیدا ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب آپ کے والد سید شہاب الدین سے ہوتا ہوا جناب علی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بن سید امام حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فے الف توئے میم ہے، اور آپ کا شجرہ نسب 17ویں پشت میں حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب علیہم الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے، اس لیے آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق 12 رجب المرجب 714 ہجری بمطابق 12 اکتوبر 1314 عیسوی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق 12 رجب المرجب 713 ہجری بمطابق 12 اکتوبر 1313 عیسوی ہے، اور یہی معروف اور زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے۔ آپ کے سفر۔ سید علی بن شہاب الدین حمدانی نے مسلم دنیا کے طول و عرض میں بہت سے سفر منگائے۔ آپ کے استاد جناب محمد مزدکانی نے آپ کو حکم دیا تھا کہ سفر اختیار کرو، صوفیاء اور ولی اللہ لوگوں سے ملو اور جتنا فیض حاصل کر سکتے ہو کرو۔ نتیجتاً آپ نے حج کی ادائیگی کا سفر 3 مرتبہ اختیار کیا۔ ان سفروں کے دوران آپ مسلم ممالک کے اکابرین اور اہل علم لوگوں سے بھی متعارف ہوئے۔ ایرانی بادشاہ شہاب الدین کے دور میں تیمور سے سیاسی اور مذہبی ناروا سلوک کی وجہ سے آپ خاندان کے 700 افراد کے ہمراہ کشمیر کے سفر پر نکلے۔ سفر سے قبل آپ نے اپنے 2 نمائندے جناب سید تاج الدین سمانانی اور جناب میر حسن سمانانی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کشمیر بھیجا۔ کشمیر کے اس وقت کا حکمران سید تاج الدین سمنانی کا متقد ہو گیا، اور اس قبولیت کی وجہ سے سید علی حمدانی کثیر تعداد میں خاندان کے لوگوں کے ہمراہ کشمیر میں داخل ہوئے۔ کشمیر کے حکمران سلطان شہاب الدین اور اس کی رعایا نے سید علی حمدانی کا استقبال کیا۔ اس دور میں کشمیر کا حکمران سلطان شہاب الدین والی دہلی فیروز تغلق کے ساتھ جنگ کی حالت میں تھا۔ میر کبیر سید علی حمدانی کی کوششوں کی وجہ سے یہ دونوں شرائط پر آمادہ ہوئے اور امن ہوا۔ کشمیر میں شاہ حمدان میر کبیر سید علی بن شہاب الدین حمدانی نے ایک منظم طریقے سے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔
آپ اور آپ کے پیروکاروں نے کشمیر کے کونوں میں مساجد تعمیر کی، جن میں سب سے زیادہ مشہور خانقاہ مولا سری نگر میں دریائے جہلم کے کنارے پر واقع ہے۔ آپ وادی کشمیر میں مستقل رہائش پذیر نہیں ہوئے، بلکہ مختلف مواقع پر آپ کشمیر تشریف لاتے رہے ہیں، جبکہ پہلی مرتبہ آپ سلطان شہاب الدین کے دور میں 774 ہجری میں کشمیر تشریف لائے اور 6 ماہ تک قیام فرمایا۔ دوسری مرتبہ آپ قطب الدین کے عہد 781 ہجری میں تشریف لائے اور 1 سال تک قیام کیا۔ کشمیر سے ترکمنستان واپسی کے اس سفر کے دوران براستہ ریاست لداخ 783 ہجری میں آپ نے اسلام کی تبلیغ کو کشمیر کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے بہت محنت کی۔ آپ کا تیسرا سفر 785 ہجری میں کشمیر کو ہوا۔ اس مرتبہ آپ لمبے عرصے قیام کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے جلد واپسی کا سفر اختیار کیا۔ بیماری اور وفات۔ کشمیر کے تیسرے سفر پر سید علی ہمدانی کی صحت خراب ہو گئی۔ آپ نے ترکمنستان سے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ آپ نے اشاعت دین اور تبلیغ اسلام کی خاطر کشمیر سے واپسی کا سفر براستہ لداخ اپنایا اور وہاں پر اسلام کی شمع روشن کی۔ واپسی کے اس سفر میں آپ کا پڑاؤ پاکستان کے شہر مانسیرا میں وادی پکھل میں ہوا، جہاں کے نواب و حاکم سلطان محمد خان نے آپ کو شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا۔ وہیں پر آپ بیمار ہوئی اور 6 ذوالحج 786 ہجری بمطابق 19 جنوری 1385 عیسوی کو وفات پائی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج بھی آپ کی وفات کی جگہ نکوٹ مانسیرا میں محفوظ ہے۔ کتاب مرتب کرنے والے جناب حسن نے کتاب تاریخ حسن میں آپ کی وفات کا فارسی مصرع میں کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عظیم سید سردار سید علی بن شہاب الدین ہمدانی آرام فرمانے جنت چلے گئے ہیں۔ اسی مصرع میں حسن آپ کی وفات کا سال بھی بتاتے ہیں۔ آپ کی وفات والی جگہ پر تدفین کے لیے اس وقت بڑا دلچسپ واقعہ مذکور ہے۔ وادی پکھل کے لوگ آپ کی تدفین آپ سے عقیدت کی وجہ سے آپ کی جائے وفات نکوٹ مانسیرا میں کرنا چاہتے تھے، جبکہ آپ کے وہ مریدین جو آپ کے ہمسفر تھے آپ کے جسدی خاکی کو تاجکستان لے جانا چاہتے تھے۔ بالآخر فیصلہ یہ طے پایا کہ جو فریق بھی جنازہ کو اٹھا لے گا تدفین کا حقدار وہی ہوگا۔ چنانچہ اہل پکھل جنازہ کو نہ اٹھا سکے اور آپ کے پیروکار جنازہ اٹھا کر تاجکستان روانہ ہو گئے۔ 40 دن کے اس سفر پر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے جنازہ کے قافلے پر بادل سایہ فگن رہے۔ آپ کے جسد خاکی کی تدفین تاجکستان کے صوبہ ختلان کے شہر کولاب میں ہوئی، جہاں اب بھی لوگ جوگ در جوگ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے اور روحانی فیض کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ تاجکستان کی سرکاری کرنسی نوٹ پر آپ کی تصویر موجود ہے۔ کشمیر کی ثقافت پر سید علی ہمدانی 1313 تا 1384 عیسوی کے اثرات۔ دوستو، شاہ ہمدان میر کبیر سید علی ہمدانی ان تاریخی شخصیات میں اعلیٰ اور نمایاں مقام رکھتے ہیں جنہوں نے کشمیر کی تہذیب و ثقافت پر گہرے مذہبی، معاشی اور اقتصادی اثرات چھوڑے، جن سے خطہ ریاست جموں و کشمیر آج بھی فیض یاب ہے۔ آپ نے فنون عامہ، ثقافت اور معاشی میدانوں میں وادی کشمیر میں جو کام کیا وہ بے مثال ہے، اور اس قدر علم و ہنر اور فن کی ریل پیل پہلے کشمیر میں نہ تھی۔ آپ کے ساتھ آنے والے 700 افراد ہنر اور فن کے ماہر اور کاریگر تھے، جو کشمیر میں اپنے فن کی بدولت چھا گئے، اور ان کے سکھائے ہوئے ہنروں میں شال بانی، قالین بافی، برتن سازی یا ظروف سازی، کپڑا بنائی اور خطاطی یا خوش نویسی نے خوب ترقی کی، اور یہ فنون خوب پھلے پھولے اور صنعت نے ایک نیا رخ اپنایا۔ آج بھی کشمیر کی شالیں، قالین اور گرم کپڑے پوری دنیا میں برآمد کیے جاتے ہیں اور مشہور ہیں۔ مشہور مفکر اسلام، شاعر مشرق جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں جناب سید علی ہمدانی کا ذکر کیا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ شاہ ہمدان کے سکھائے ہوئے ہنر اور فنون نے کشمیر کو ایران برصغیر میں تبدیل کر دیا ہے، چونکہ شاہ ہمدان کے ہمراہ تمام افراد ایران سے کشمیر آئے تھے، جن میں ان کے اپنے خاندان کے لوگ بھی شامل تھے، ہنرمند تھے۔ آپ نے وادی کشمیر میں بہت سے پیشے لوگوں کے سکھائے اور صدیوں تک ہنرمندوں اور کاریگروں کو ایک معاشی کفالت سے بہرہ مند کر دیا۔ شاہ ہمدان میر کبیر سید علی ہمدانی ایک کثیر جہتی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ عظیم مبلغ اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ اصلاح کنندہ بھی تھے۔
آپ نے کشمیری باشندوں کی زندگی کے لیے بہت ساری اور معیاری اصلاحات نافذ فرمائیں، جن میں کالے جادو سے لوگوں کو چھٹکارا، اسلامی تعلیمات کو سکھانے تک بآسانی رسائی اور عمل کی تلقین، عقیدہ کی درستگی و پختگی اور اخلاق حسنہ سے اپنے کردار کی آرائش شامل ہیں۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے مکمل نظام وضع کیا اور اس پر عمل کرنے کے اہل علم و دانش کو پابند بنایا۔ ذخیرۃ الملوک آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں آپ نے 9ویں باب میں حکمرانوں کے لیے سلطنت ولایت چلانے کے ضوابط میں لکھا ہے کہ وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کیسا سلوک روا رکھیں۔ اس کتاب کے دوسرے ابواب روحانی معاملات سے متعلق ہیں۔ آپ نے وادی کشمیر میں وسط ایشیائی فن تعمیر متعارف کروایا۔ جب یہ فن کشمیر کے مقامی فن سے ملا تو فن تعمیرات کا ایک نیا انداز ابھر کر سامنے آیا، جس کی مثال خانقاہ معلیٰ سری نگر ریاست جموں و کشمیر میں آپ کے نام سے منسوب ایک عبادت گاہ ہے۔ یہ عمارت جس میں وہ کمرہ بھی شامل ہے جس میں آپ نے کشمیر کے اپنے پہلے دورے 744 ہجری میں قیام فرمایا تھا، لکڑ کی انتہائی عمدہ کشیدہ کاری گری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ عمارت سلطان قطب الدین کی ملکیت تھی اور سرکاری مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ خانقاہ معلیٰ میں مقدس مذہبی تبرکات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا مبارک اور آپ کے خیمے کا ایک ستون شامل ہے۔ یہ خانقاہ جناب میر سید محمد ہمدانی نے سلطان سکندر سے مذکورہ جگہ خرید کر تعمیر کی تھی۔ اس زمین خرید کی دستاویز انتقال ایک ہرن کی کھال پر لکھی گئی تھی جو آج بھی محفوظ ہے اور خانقاہ معلیٰ میں موجود ہے۔ صرف آپ کی پرامن تبلیغ اور کرامات سے وادی کشمیر اور لداخ میں 37,000 لوگ ایک مجمع میں بیک وقت مسلمان ہوئے اور اسلام لانے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جبکہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے خاندان کے لوگوں نے تبلیغ اسلام جاری رکھی، جن میں سے کچھ کی اولادیں آج بھی پاکستان سمیت وادی کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں آباد ہیں۔ علامہ محمد اقبال اور شاہ ہمدان۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے مشہور مفکر اسلام اور شاعر کہ جن کی شاعری امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے، نے اپنی تصنیف جاوید نامہ میں میر کبیر سید علی بن شہاب الدین کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار بعنوان زیارت امیر کبیر حضرت سید علی ہمدانی اور در حضور شاہ ہمدان فارسی زبان میں یوں کیا ہے۔ ماخوذ اس کا اوداد فتیہ مصنف علی ثانی سید علی ہمدانی، تعارف و ترجمہ نذیر نقشبندی، ناشر الرمضان فاؤنڈیشن ٹرسٹ، سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ صدر پاکستان ہے۔ علامہ فرماتے ہیں سید السادات سرار عجم دست امامار تقدیر امم، ترجمہ سرداروں کا سردار یعنی سادات کا سردار، عجم کا سالار جس کے ہاتھوں نے بطور معمار امتوں کی تقدیر بنا دی، تا غزالی در سے اللہ گرفت ذکر و فکر از دود مان او گرفت۔ ترجمہ جب غزالی نے اللہ کا درس لیا تو سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے ذکر و فکر کی تعلیم پائی۔ مرشد آں کشور مینو نذیر، میر و درویش سلاطین راہ مشیر۔ آپ کشمیر جنت نذیر کے مرشد تھے اور قافلہ سالاروں، درویشوں اور سلاطین کے مشیر و صلاحکار تھے۔ خطہ راہ آن شاہ دریائے آستین، دار علم و سنت و تہذیب و دین۔ اس دریائے صفت سخی اور فیاض نے خطہ کشمیر کو علم و سنت اور تہذیب و دین کی نعمت سے خوب نوازا اور مالا مال کر دیا۔ آفریداں مرد ایران صغیر، با ہنر بائے عجیب و دل پذیر۔ انہوں نے نادر اور دل لبھانے والے فنون سے اس خطے کو ایران صغیر بنا دیا۔ شک نگاہ او کشائے صد گراہ، خیزہ و تیرش راہ بدل راہ بدا۔ اس کی ایک نگاہ نے فکر و عقل کی سینکڑوں گتھیاں سلجھا دی۔ تو بھی اٹھ اور اس کے تیر نگاہ کو اپنے دل میں پیوست کر لے۔ مرشد معانی نگاہ بودائی، محرم اسرار شاہاں بودائی۔ آپ معانی پر نگاہ رکھنے والوں کے مرشد اور بادشاہوں کے امور جہاں بانی کے رموز کے محرم تھے۔ ورثہ آپ کشمیر اور تاجکستان میں ایک انتہائی قابل احترام اور باعزت شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ کی کرامات میں چنار کا وہ درخت بھی شامل ہے جس کی اب عمر 627 سال سے زیادہ ہے، جو اپنی نوح میں
پوری دنیا میں سب سے زیادہ عمر والا درخت مانا جاتا ہے۔ وادی کشمیر کے ضلع بڈگام میں چاورا میں لگا ہوا کہ درخت کے بارے میں مصدقہ مذکور ہے کہ یہ درخت آپ نے کشمیر کے پہلے دورے پر لگایا تھا۔ آپ کے کام شاہ ہمدان میر کبیر سید علی ہمدانی ایک درویش، صوفی اور مبلغ اسلام ہونے کے ساتھ مصنف بھی تھے۔ آپ نے عربی اور فارسی میں تقریباً 100 کے آس پاس کتابچے لکھے۔ تحائف الابرار میں آپ کی تصنیف کی کردہ کتب کی تعداد 170 بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے کئی کتب برصغیر پاک و ہند پر مغلیہ دور حکومت میں شامل درس رہی ہیں۔ تقریباً 70 کتب موجود ہیں، جبکہ باقی نایاب ہیں۔ بہت سی کتب کی کلمی نسخے برٹش میوزیم لندن، انڈیا آفس لائبریری ویانا، برلن، پیرس، تہران، تاشقند تاجکستان، پنجاب یونیورسٹی لائبریری بہاولپور، ایشیاٹک سوسائٹی بنگال، میسور اور بانکی پور انڈیا میں موجود ہیں، جن میں آپ کی مشہور کتاب ذخیرۃ الملوک کے کئی زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ کچھ دوسری مشہور تحریریں ذیل میں دی گئی ہیں۔ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کی کتب کا تعارف، مودت فی القربہ، اہل بیت کے عشق سے بھرپور کتاب جس میں حضور شاہ ہمدان نے ہر امام کی مودت و محبت پر مضمون لکھے۔ اس کتاب سے اہل بیت کی افضلیت اور محبت کو مینار نور مانا گیا ہے۔ یہ کتاب اہل علم و موالیان اہل بیت میں بہت مشہور و مقبول ہے۔ ذخیرۃ الملوک، اچھی حکومت چلانے کے اصول اور اخلاقیات سیاست۔ رسالہ نوریہ، غور و فکر پر ایک تحریر۔ رسالہ مکتوبات، سید علی ہمدانی کے سلاطین، امراء اور مریدین کو لکھے گئے 22 خطوط پر مشتمل کتابچہ ہے۔ در معرفت صورت و سیرت انسان کی ظاہری اور باطنی حالت پر بحث۔ در حقائق توبہ، سچی توبہ کے متعلق۔ رسالہ اصطلاحات روحانیت پر کتابچہ۔ حل النصوص علی الفصوص، علم الکیفیہ، اس کی ایک نقل یونائٹڈ اسٹیٹ نیشنل لائبریری آف میڈیسن میں موجود ہے۔ اوراد فتیہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صفات کے بارے میں۔ فضائل جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر کتاب۔ اس کا ترجمہ ڈاکٹر سید نیاز محمد ہمدانی صاحب نے کیا ہے۔ منقب الجواہر، خواہ الطریقہ، رسالت منامیہ، آداب سیر و اہل کمال، چہل مقام صوفیہ، مکتوبات سید علی ہمدانی، شرح اوراد فتیہ۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ ہمدان کے بے شمار کتب و رسائل موجود ہیں۔ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی المعروف شاہ ہمدان کو علی ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت شاہ ہمدان کو حسب و نسب کی فضیلت اور ایک حقائق کے پیش نظر علی ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابو سعید حبشی دراز عمر پانے والے صحابی و بزرگ ہیں جو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے نکاح کے موقع پر بھی موجود تھے۔ بعد ازاں حضور نبی آخر الزمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ ابو سعید حبشی کو بشارت دی کہ وہ اپنی زندگی میں علی ثانی سے ملیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے۔ شیخ نے پوچھا کہ وہ کب ہوں گے، تو فرمایا کہ وہ آپ کی ہجرت کے 713 سال بعد شہر ہمدان میں پیدا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ ابو سعید کو ان کا نام بھی بتایا، یعنی سید علی ہمدانی بقول نور الدین جعفر حضرت شاہ ہمدان کے زبانی۔ خود انہوں نے سنا کہ آپ کی ملاقات شیخ ابو سعید حبشی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی اور اس ملاقات کا تذکرہ بدخشاں کی ایک مسجد کے حجرے میں ہوا۔ نور الدین جعفر کے بیان کے مطابق حضرت شاہ ہمدان نے حضرت شیخ ابو سعید حبشی سے خرقہ بھی حاصل کیا۔ اس روایات کو سن کر آپ کو علی ثانی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ جس میں آپ نے بھی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ہی دن میں 40 افراد کے ساتھ روزہ افطار کیا، جس کی وجہ سے بھی آپ کو علی ثانی کہا جاتا ہے۔ شہر قریہ علی شاہ، شہر شاہ ہمدان جسے اب کولاب کہتے ہیں، مخدوم کشمیر امیر کبیر سید علی ہمدانی کے دور سے قبل ایک صوفی بزرگ علی شاہ کی نسبت سے یہ شہر قریہ علی شاہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ شہر کا داخلی دروازہ ہے، جہاں سے قریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر کے وسط میں ایک خوبصورت باغ کے درمیان آپ کا روزہ مرجع خلائق ہے۔ آخر شاہ ہمدان نے کولاب کو ہی اپنے لیے کیوں انتخاب کیا؟
دوستو، قریہ علی شاہ جسے اب کولاب کہتے ہیں، حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کا جائے رہائش کے علاوہ جائے مدفن بھی ہے۔ ایک بار قریہ علی شاہ میں آپ کے اصحاب و مریدین رات کا کھانا کھا کر آرام کے لیے جلدی کرنے لگے تاکہ اگلے دن سفر کی تیاری وقت پر کر سکے۔ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی بھی قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور دل و دیدگان کو حسب معمول مصروف عمل رکھا۔ فرماتے ہیں کہ دوران ذکر یہ عالم رویہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے فرزند، اگر عرب کا ملک میرے لیے آرام و راحت کا ملک نہ ہوتا تو پھر یہی جگہ قریہ علی شاہ میری جائے قیام ہوتی، اسی جگہ میرا روزہ ہوتا۔ اے فرزند، تجھ پر لازم ہے کہ تم اسی جگہ کو اپنے لیے پسند کرو۔ عظیم اسلامی یادگار سالار عجم ولی اثر امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، تحصیل بفا، ضلع مانسہرہ، موضع نوکوٹ۔ بفا شہر سے 5 کلومیٹر دور نوکوٹ میں واقع تاریخی یادگار مقام جائے وفات سالار عجم سید امیر کبیر ہمدانی المعروف ہمدانی بابا زیارت۔ سالار عجم سید امیر کبیر کے والد گرامی تاریخی شہر ہمدان کے حکمران تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ براستہ بارہمولہ پکھل تشریف لائے تو سلطان پکھل نے آپ کو چند روز قیام کی درخواست کی۔ آپ نے یہاں دعوت و تبلیغ شروع کی اور یہی آپ کی وفات ہوئی، اور سلطان پکھل کی خواہش تھی کہ یہی پکھل نوکوٹ میں آپ کی تدفین کی جائے اور حاکم کنہار کی خواہش اپنے ہاں تھی، جبکہ آپ کی مریدین کی خواہش ختلان کولاب کی تھی۔ اس تنازع کا حل آپ کے محرم راز نے یہ نکالا کہ تینوں فریق نعش کو غسل دیں اور باری باری نعش کو اٹھائیں، جس سے نعش اٹھ سکے وہ اسے اپنے ہاں دفن کرے۔ چنانچہ اللہ پاک کی قدرت نعش سوائے آپ کے محرم راز شیخ قوام الدین کے سوا کسی سے نہ اٹھائی جا سکی۔ مریدین آپ کی نعش لے کر روانہ ہوئے۔ سخت گرمی مگر نعش پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ فگن رہا۔ 5 ماہ 29 دن بعد مریدین تاجکستان ختلان پہنچے۔ اتنے عرصہ کے باوجود بھی آپ کے جسم مبارک نعش سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اور پھر آپ رحمت اللہ کی تدفین تاجکستان ختلان بامقام کولاب میں ہوئی۔ سالار عجم کی دعوت و تبلیغ سے کشمیر میں ہزاروں غیر مسلم مسلمان اور ہزاروں گمراہ توبہ و تائب ہوئے۔ آپ کی کرامتیں اور مفصل حالات تاریخ فرشتہ، تحائف الابرار اور مقام اہل بیت میں مذکور ہے۔ یہاں بغرض سے آگاہی نئی نسل مختصر سا بیان کیا ہے، جبکہ دوسرا مقصد ارباب بے اختیار خصوصاً محکمہ آثار قدیمہ کی توجہ اس اسلامی یادگار کی طرف دلانا مقصود ہے، کیونکہ بفا گلی باغ میں قومی یادگار کی طرح یہ اسلامی یادگار بھی مٹنے کے قریب ہے، بلکہ مٹتا جا رہا ہے۔ اس دور کی بنی 4 دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر گر چکی ہے۔ صرف بڑی قلعہ نما موٹی دیوار جو اندر سے کھوکھلی ہو کر زمین بوس ہو گئی ہے، اس کا اگلا حصہ سلامت ہے۔ یہاں جو قبر بنائی گئی ہے یہ فرضی یعنی یادگار ہے۔ ہمارے MP اور MNA صاحبان بھی تعمیراتی کاموں کے نام پر کروڑوں کے فنڈز لیتے ہیں۔ اگر لاکھ سوا لاکھ اس پر بھی صرف کیا جائے تو اس عظیم اسلامی یادگار اور عظیم شخصیت کی جائے وفات کو مٹنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ نوٹ: محسن کشمیر حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی المعروف شاہ ہمدان اپنے وقت کے عظیم عالم ولی اللہ درویش، ماہر معاشیات، روحانیات، اقتصادیات و دینیات جیسے علوم پر مہارت رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت شاہ ہمدان کی روحانیات و تعلیمات پر باقاعدہ ایک مکتب فکر موجود ہے جو شاہ ہمدان کے تعلیمات کے مطابق اپنی عبادات جاری رکھے ہوئی ہے، اور اہم بات حضرت شاہ ہمدان کے تصنیفات کو محفوظ بنانے میں اور ان کی تعلیمات اجاگر کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ حضرت شاہ ہمدان کی اپنی اولاد مختلف نظریات و مکاتب فکر میں اتنی الجھ گئی ہے کہ وہ اپنے اجداد کے حالات و واقعات سے ناآشنا ہے۔ حضرت شاہ ہمدان اپنے دور کے بڑے نامور مبلغ اسلام و روحانی پیشوا تھے۔ حضرت شاہ ہمدان کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے گزشتہ 3 سال شاہ ہمدان رابطہ کونسل میدان عمل میں موجود ہے، جو سیرت و اہل بیت کی روشنی میں اپنے اجداد کی دینی، علمی، روحانی کردار کو ہمدانی سادات و دیگر میں پھیلانے کی کوششوں میں
जदोजहद कर रही है। इसी सिलसिले में शाह हमदान राब्ता कौंसिल ने मुल्क भर के तूल व अर्ज पर फैले सादात हमदानिया को यकजा करके इनकी बाहमी रवाबत के लिए हमदानी टेलीफोन डायरेक्टरी का इजरा किया और साथ हमदानी सादात के बुजुर्गान व शख्सियात के हालात व ज़िंदगी से बाखबर रहने के लिए अनवार वलायत सादात हमदानिया अल मारूफ शाह हमदान के रोशन सितारे भी पेश की, ताकि सादात हमदानिया अपने अकाबरीन अजदाद के हालात से बाखबर रह सके। अल्लाह करीम शाह हमदान राब्ता कौंसिल को अपने नेक अज़ाइम में कामरान फरमाए, अल्लाह आमीन। मसादर अनवार वलायत सादात हमदानिया अल मारूफ हज़रत शाह हमदान के रोशन सितारे मुअल्लफ ज़वार सैयद मोहम्मद आबद हुसैन शाह अल अर्जी हमदानी करबलाई ऑफ कराची। नंबर 2 हज़रत शाह हमदान की हयात और तालीमात मुअल्लफ प्रोफेसर सैयद अहमद सईद हमदानी ऑफ खुशाब। नंबर 3 गैर मतबूआ कदीमी तारीख सैयद शाह फ़तह नूर हमदानी अल मारूफ तलगंग तारीख के आईने में मुअल्लफ सैयद ग़ुलाम रज़ा शाह हमदानी रहमान शहाल तलगंग। नंबर 4 किताबचा हज़रत शाह हमदान मुअल्लफ सैयद डॉक्टर आगा हुसैन हमदानी फ़ख्र सादात हमदानी ऑफ नारंग सईदा चकवाल। नंबर 5 मकालमा हज़रत शाह हमदान हम और हमारे इस्लाम मुअल्लफ सैयद नसीर हुसैन शाह हमदानी साहिब चेयरमैन इंटरनेशनल शाह हमदान फाउंडेशन मुजफ्फराबाद कश्मीर। पेशकाश सादात हमदानिया पाकिस्तान शाह हमदान राब्ता कौंसिल शोबा नशर व इशाअत मावनत अबू अली सैयद इश्तियाक हुसैन शाह हमदानी बानी व सरफराज शाह हमदान राब्ता कौंसिल ऑफ पाकिस्तान। कंपोजिंग सैयद साजिद हुसैन शाह हमदानी ऑफ जलालपुर सैयदा खुशाब। दोस्तों आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा ये तहरीर व तरतीब ज़वार सैयद मोहम्मद आबद हुसैन शाह हमदानी अल अर्जी करबलाई ऑफ कराची साहब की है। और आखिर में अपने पाक शहंशाह इमाम ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या वली अल मज़लूमीन या फौज अल अज़ीम या अमान अल खाइफीन या सुल्तान अल मंसूर अजरल्लाहु ताला फर्जिक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।